ویسے ایوان صاحب سوال یہی ہے کہ جب گرین پاکستان کا انیشیٹو لیا جا رہا تھا، بڑا انیشیٹو ہے، ظاہر ہے ایک عرصے بعد کوئی پاکستان کے اندر اتنا بڑا انیشیٹو لیا گیا جس میں یہ سوچا گیا کہ کم از کم فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی انشور ہونی چاہیے، تو اس وقت آپ نے اپنی ریزرویشنز کیوں نہیں سامنے؟ دیکھیں چودھری صاحب، میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اس کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر آدمی یہ چاہے گا کہ گرین پاکستان کا انیشیٹو جو ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ یاد کریں تو 24 جنوری 2024 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ باقاعدہ اسکیم جو ہے پتہ یہ چلا کہ السا سے جو ہے وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی، جو کہ ابھی میڈیا نے تو چلایا کہ شاید میڈیا کو پتہ بھی چلا، یہ تو پچھلے سال جنوری کا تھا، تو اسی وقت جو سی ایم سندھ نے اسی وقت لیٹر لکھ دیا کہ اس کو سی سی آئی میں لے کے آئیں، تو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سی سی آئی کا اجلاس جو ہے 3 مہینے میں ہونا چاہیے، جو کہ آج آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے سی سی آئی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد وہ جو اسکیم ہے وہ وتھ سرٹن کنڈیشنز جو ہیں 211 بلین کی جو اپروو ہو کر بھی چلی گئی ہے۔ تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی دوست ہیں، بلکہ کوئی بھی ہو، ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا ہوا، ہر جگہ ہم اپنی بات تو کریں گے کہ ہمارے پاس K4 کا منصوبہ آپ دیکھیں، کوئی بھی حکومت رہی ہے کہ کراچی جو ہے پاکستان کا 8واں حصہ ہے، تو اس کے پانی کے لیے K4 کے لیے تو ہمیں تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اتنی اماؤنٹ آتی ہے، اس کے لیے 212 بلین کا آپ نے پروجیکٹ جو ہے یکدم کا دیا، اور ہمیں جو ہے آپ نے ہماری فصلیں، ہماری زمینیں، ہمارے لوگ، وہ ساری کسی چیز کا آپ نے خیال نہیں کیا، کریں تو ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن ہم نے کہا کہ اس کو سی سی آئی میں رکھیں، چاروں بھائی وہاں پہ بیٹھ کر اس میں مشورہ کریں۔ آپ بالکل بات ٹھیک ہے۔ پنجوتا صاحب یہ فرمائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی نفرت بھی اپنی جگہ قائم ہے اور آج آپ نے ان کی حمایت کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی، کبھی آپ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ مخالف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی۔ اگر کسی صوبے کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، کسی ضلع کے اندر مسئلہ ہوگا، کسی گاؤں کے اندر مسئلہ ہوگا، تو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آج یقیناً میرے سامنے جو ہے وہ بالکل بات ہوئی تھی، جو رائے صاحب نے بات کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر پانی والا مسئلہ، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں دورہ کیا، وہاں پر پورا اپوزیشن الائنس گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے تمام طرف مسائل بھی لوگوں کے دیکھے۔ وہاں پر جس طرح سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، 19 سیٹیں کراچی میں ہم نے نکالی ہیں جن کو فارم 47 کے مطابق پھر ہرا دیا گیا، 2 حیدرآباد سے ہماری نکلی ہیں، کافی ہمارے ایم پی ایز جیتے ہیں، تو خان صاحب کو بھی یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ خان صاحب نے بڑا واضح موقف دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ایک تو ہم بالکل اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے نمبر پر جو کے پی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام تر ہمارے لوگ ہیں جو حکومتی عہدوں پر موجود ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے یا کوئی بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایک بندہ ایک عہدہ رکھے، 2 عہدے نہ رکھیں۔ اس سے واضح نظر آ یہ رہا ہے کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کو مزید مؤثر طریقے سے، مزید اچھے طریقے سے، یعنی ایسا بندہ جو آپ پانی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں، پانی کے معاملے کے اوپر ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، سندھ کی عوام کے ساتھ، پنجاب بھی تو پاکستان نہیں، پنجاب بھی دیکھیں، جو کسی کا حق ہے، جو وہاں پر ضرورت ہے، جو وہاں پر مسائل ہیں، ڈیفینیٹلی اس کو تو ہم نے رکھنا ہے، اس کو غور و خوض کرنا ہے۔ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کا بھی یہی رویہ تھا، نہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی تھی، نہ آپ نے K4 میں پیسے دیے تھے ان کو، نہ آپ نے پانی کا مسئلہ حل کیا تھا۔ نہیں دیکھیں صاحب، ایک بات ہے، سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ریگولر تھوڑا سا میرے خیال میں ریگولر ہو، مہینہ 15-20 دن کا فرق ہے، میٹنگ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، چلو جواب مل گیا، مہربانی ان کی، خوشی بڑی ہوئی آپ کو۔ نہیں، حقیقت ہے نا، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یہاں پر ایک چیز کو گھمایا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، پارٹی ٹوٹ گئی ہے، پارٹی ختم ہو گئی ہے، پارٹی چلی گئی ہے، فلانا یوں ہو گیا ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، چلو ایک بیان آیا۔ دیکھیں، دوسری چیز جناب نے فرمائی، انہوں نے کہا جی کہ لا منسٹر بولے گا، جب آپ کوئی موقف رکھے گی پی ٹی آئی تو اس کا جواب دے گا۔ سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب اور دیگر تمام ہمارے وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے ایک پاکستان کی زمین تنگ کی ہے کہ جلسوں کے اوپر پابندی ہے۔ جلسے کے حوالے سے جب بات کی کہ دفعہ 144 لگائی جاتی ہے تو وہاں پر وہی وزیر قانون کھڑے ہو کر
اپنے جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہنے لگ پڑے کہ یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی اور عدالت کا ہے، کسی انتظامیہ کا ہے، اس آرڈر کو چیلنج کیجئے یا اس عدالت میں جائیے، تو عدالتوں میں جا بھی رہے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے فورمز ہیں ہم نے ہر فورمز کے اوپر رجوع کیا، چاہے کورٹس ہوں، چاہے سڑکیں ہوں، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، تو اس کے بعد بھی یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن میں 26ویں ترمیم کے بارے میں ضرور یہ کمنٹ کروں گا، ہمارا کیس لگا ہوا ہے 28 کو مختلف بیلز لگی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 99% اب جتنے فیصلے آئیں گے ان میں انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ مکمل طور پر عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی پوری کی جا رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے، تو انصاف جو رئیسی خسر تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب انصاف کا کوئی نام نہ لے پاکستان کے اندر، لیکن ہماری جو جدوجہد ہے نا اس نظام کے اندر بھی ہم جاری رکھیں۔ شیخ صاحب دیکھیں، 2 سوال، ایک تو سی سی آئی کی میٹنگ اگر ہو جائے تو یہ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ پانی کے مسئلے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے عید کے بعد ایک بہت بڑی تحریک چلنے والی جس پہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہوگی، تو کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، پانی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ کتنے عرصے سے تو یہ آپس میں ہمارے اختلاف چل رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا معاملہ تھا، مختلف صوبوں نے مختلف اس میں اوپینین دی، اسی لیے پاکستان کے اتحاد کے لیے یہ ہوا کہ اب 2-2.5 سال پہلے میں پورا سندھ میں جب سیلاب آیا ہوا تھا تو میں نے کیا، پانی تھا، وہ پانی ہم کدھر، سمندر کو کتنا پانی چاہیے، ہم کہیں ریزرو، جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی اس کو سنبھالنے کی، مر جاتے ہیں، ویسے خشکی سے مر جاتے ہیں، پانی کم ہے تو ہمارے پاس پانی تو دیکھیے نا، وہی دنیا کے دوسرے ملکوں نے اس کا حل نکالا ہے نا، ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے، انہوں نے بھی اس کا بہت بہتر آپشن کیا ہوا ہے۔ ہمارے اختلافات اگر ہر کام پہ ہی ہم رہیں، دیکھیے چودھری صاحب، میں اکثر آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں، جب پاکستان بنا نا تو انڈسٹری زیادہ انڈیا کی سائڈ پہ تھی، اسی طرح بزنس بھی زیادہ اور تعلیم بھی زیادہ ادھر تھی۔ پہلے 40 سال پاکستان یہی قوم تھی، ہم آگے جا رہے تھے، آپس میں ہمارا اتحاد تھا کمپیریٹیولی، اور ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے نا، کوریا کو ہم نے پلاننگ دی اس وقت، میرے سامنے منموہن سنگھ، پہلے بھی کئی بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں، میں موجود تھا جب منموہن سنگھ نے ڈاکٹر محبوب اللہ صاحب سے پوچھا کہ آپ آگے جا رہے ہیں، 92 کی بات ہے، 1992، تو انہوں نے کہا کہ آپ نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ تھی اس وقت، آپ ہمیں کوئی راز بتائیں گے کس طرح ہم بھی آگے بڑھے۔ اب اگلے 35 سال میں کیا ہوا، ہمارا حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 92 تک ہماری انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی پاکستان سے، آج وہ 12 گنا ہو گئے، ہم آپس میں جھگڑ رہے، برابر تھے اس وقت، $2 بلین ادھر تھے، $2 بلین، اور کرنسی ہماری مضبوط تھی، ان سے ہماری کرنسی بہت مضبوط تھی، ہمارے پاس ریزرو تھے، ہماری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا، ہم نے آپس میں جھگڑنا، علاقے میں بھی جھگڑنا شروع کر دیا اور آپس میں بھی جھگڑنا شروع کر دیا۔ کوئی حل نکالنا چاہیے نا، غلطیاں تو ہوتی ہیں، ایک ملک ہے نا جی، اس میں یہ تو نہیں، لیکن ہم بجائے اس کا حل نہ نکالیں، پولیٹیشنز کا کام ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سمجھوتا کریں اور حل نکالیں۔ پیپل پارٹی تو ہمارے ساتھ ہے، آصف زرداری صاحب نے جو پریزیڈنٹ، لیکن پانی پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں اختلاف بڑھے گا۔ وہ دیکھیے، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، سندھ اور پنجاب دونوں کا بیٹھ کے ایمیکیبل ہونا چاہیے جس میں انصاف ملے۔ میں خود کراچی میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں حالات کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر اختلاف کو ریزالو کرنے کے بھی تو طریقے ہوتے ہیں نا، ہم بیانات سے ہی اگر ریزالو کرنا چاہیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا، تو کوشش یہی کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا ہونا چاہیے، این ایف سی ایوارڈ کے اوپر ریگولر جو اس کا پیریڈ ہے اس میں میٹنگ ہونی چاہیے، ہم آپس میں بیٹھ کے سمجھوتے کریں نا، مسئلے ملک کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال میں تو اس بات، عوان صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب دیکھیں 2 ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ پانی بالکل نہیں ہوتا، اور سردیوں میں تو ٹوٹل کلیپس کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی ڈرائی سردیاں تھیں پورے پاکستان کے اندر، اور جب برسات آتی ہے تو اتنا زیادہ پانی ہو جاتا ہے کہ آدھا پاکستان ڈوب جاتا ہے۔ تو ہم واٹر مینجمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔